उससे कहो अभी चला जाए और हाँ अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसने इंटरकॉम जोर से पढ़ा। जहाजी साइज बेड की सुनहरी रंग चादर पुरशिकन थी। कोट कहीं पड़ा था तो वाच कहीं, और नफासत से सजाए गए बाल अब काफ़ी हद तक मुंतशिर हो चुके थे, बल्कि कर दिए गए थे। दोनों हाथों में सर थामे वो जाने किस चीज़ का मातम कर रहा था। फिर किसी सोच के आते चीखते हुए बेड की साइड टेबल पर धड़ा फ्रेम ज़मीन बोस कर दिया। साथ ही दो घालियाँ भी इसके लबों से आज़ाद हुई थी। मुंह के जाविये काफ़ी हद तक बिगड़े हुए थे। दो तीन मुक्के दूसरे हाथ की हथेली पर मारने के बाद फिर से बालों में हाथ फंसा लिए। फिर बैठे बैठे ही बेड पर ढह गया। टांगें नीचे लटक रही थी और आंखें कमरे के वस्त में लगे फानूस पर टिकी थी। यकलख्त ही इसका हाथ मकान की अंदाज में अपने दिल पर जा ठहरा। आंखें बंद किए वो इस लम्स को महसूस करने लगा। क्या था इस लम्स में कि इसका सारा इस्तराब जाता रहा। अजब लज्जत थी इस लम्स में। सरूर था या नशा। जलते शोलों पर शबनम की फनकार बरस जाए जैसे। प्यासे को समंदर की गहराई में उतार दिया हो जैसे। मोहब्बत जदोजहद से हासिल नहीं होती, इसे कोशिश मुसलसल से नहीं जीता जाता। इसके लिए दौलत, इल्म, शक्ल और सूरत कुछ भी तो मानी नहीं रखता। इसके हसूल की, इसकी आमद की कोई शर्त थोड़ी है। ये तो अता है, नसीब है, मुकद्दर है, किस्मत है। बल्कि वो शख्स किस्मत का धानी है। मोहब्बत तो नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत तो अपने आप में बादशाह है और मोहब्बत में बादशाह सवाली है। मोहब्बत में तो सिकंदर भी सवाली है, शाह भी सवाली है और उमरा भी सवाली है। जिसे मोहब्बत की दीन अता हो जाए वो धड़कनों से आशना हो जाता है। वो आहटें पहचानने लगता है, खुशबुओं को महसूस करने लगता है। मोहब्बत में नामुमकिन कुछ भी नहीं। मोहब्बत तो लाहासिल का हसूल है। मोहब्बत में डूब जाओ तो इससे उभरने की तमन्ना नहीं होती। इसमें सुलग जाओ तो भीगने की ख्वाहिश नहीं जागती। इसमें बिखर जाओ तो सिमटने का जी नहीं चाहता। मोहब्बत जब रोए ज़मीन पर कदम रखती हैं तो आहटें आसमान तक सुनाई देती हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकता। मसला बहुत गंभीर है। एमाज का शक अब यकीन में बदल जाएगा। अगर एक और कोताही हुई तो? मुझे तो लगता है अभी भी इसने महज अपने काम की बिना पर मुझसे ज़्यादा तफ्तीश नहीं की। ईगल की हल्की हल्की आवाज़ में महवे गुफ्तगू था। एक ढाबे नुमा जगह पर बैठा हाथ में चाय की प्याली थाम रखी थी। आसपास लोग जुआ खेलने और वाहियात गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थे। ये एक थर्ड क्लास एरिया था। मगर तुमने अच्छा नहीं किया टाइगर। इस सब में इस लड़की का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वो एक आम शहरी है। हमें उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं। अंश के लहजे से परेशानी साफ आया थी। तो क्या करता? वो सब सच बता देती और मेरे कई महीनों की मेहनत तबाह हो जाती। बेवकूफ़ी उसने की। उसे फ़रार होने का किसने कहा था? लापरवाह अंदाज में कहा गया। तो तुमने उसे कब बताया था कि तुम मेजर हो, ISI के लिए काम करते हो, अपने मिशन के लिए ये सब कर रहे हो? अगर तुम ये सब बता देते तो शायद मसला इतना ना बढ़ता। अंश का अंदाज समझाने वाला था। हमें अपने घर वालों को बताने की इजाज़त नहीं होती और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उस बेवकूफ़ लड़की को बता देता। और आज जैसे हम आमने सामने थे तो वो आज को बता देती और वो वही मुझे गोली मार देता और तुम्हें और काशी श्वेब सबको ढूंढ निकालता। वो बरहम हुआ था इसकी बात पर। दबे दबे लहजे में गर्राते इसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल कर रखा था। अगर उसने बताना होता तो आज बता ही देती, जब तुमने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया था। खैर ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। मेरे मुकर जाने पर उसने मेरा साथ क्यों दिया? चाहती तो सच बता देती और अपना बदला ले लेती अपने अगवा किए जाने का। यहाँ आकर वो खुद शशोपंच में पड़ गया था। यार वो लड़की है भी इतनी प्यारी। अगर एमाज ने उसके साथ कोई गलत हरकत, तुम समझ रहे हो ना? वो कुछ संभल कर बोला। वाटा जोक, एमाज लड़कियों से सख्त एलर्जिक है। तभी तो हर उल्टा काम करने के बावजूद लड़कियां स्मगल नहीं करता। हालांकि हबीब ये काम करता है और उसका बिहेवियर भी नीलम के साथ सख्त था। वो जितनी भी हसीन हो, एमाज के मुर्दा दिल में हलचल मचाना कोई आम बात नहीं। तसल्ली अमेज लहजे में कहा गया। अपने बारे में क्या हाल है? उसका तो दिल मुर्दा है। तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। वरना जिस हद तक वो तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर चुकी है, एक छोटी सी चिंगारी का जन्म लेना तो बनता था। अंश ने तंज किया। मेरे पर सर्च बंद करो और JIX को सेकंड रिपोर्ट सेंड करने के लिए शुएब को वीडियो भेजने का कहो। सर, वाइट शर्ट पर ब्लैक वास्कट पहने मुलाजिम ने केक पीस की ट्रे इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे इसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुलाजिम परेशान खड़ा था। मिनहाज को आज नाश्ते की तलब नहीं थी। ऑरेंज जूस का गिलास थामे वो घूंट घूंट हलक में उतार रहा था। मुझे उस लड़की से इन जख्मों का बदला लेना है मिनहाज। हबीब ने बियर का गिलास रखते सीट से पुष्ट काते
قدرے مغرورانہ انداز میں کہا، سوری، میں تمہیں اس لڑکی کے نزدیک بھی بھٹکتے نہ دیکھوں۔ دونوں کنیوں پر میز پر ٹکائے وہ تھوڑا آگے کو جھکا قطعی لہجے میں بولا، حسن پرست نکلے تم بھی۔ حبیب نے حباست سے کا مظاہرہ کیا۔ واٹ ایور، وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جھٹکے سے اٹھا، دوسری جانب کھڑے اس کے خاص ملازم نے کوٹ اعماز کی جانب بڑھایا، جسے ایک ہاتھ سے کندھے پر ڈالتا وہ آگے بڑھنے والا تھا جب حبیب کی آواز اس کی پشت پر ابھری۔ کتنے لوگ ہیں اس افسرا کے؟ آواز صاف تھی۔ منہاج کو وہ لگا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ انڈیل دیا گیا ہے یا سورہ اسرافیل پھونک دی گئی ہے۔ ضبط کی کوشش میں اس کی سرخ و سفید رنگت پر نیلی نسیں ابھرنے لگی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں اس حد تک بیچ رکھی تھیں کہ انگلیوں کے ناخن ہتھیلی میں سوراخ کرتے محسوس ہونے لگے۔ نظر پڑ گئی ہے حبیب کی اس پر، اب جتنے بھی مانگو گے دوں گا۔ وہ تو جیسے آج ہی نیلامی پر اتر آیا تھا، ایک لفظ وہ نہیں۔ وہ مڑا تھا، انگلی اٹھا کر غیظ و غضب سے فنکارے لہجے میں دھاڑا۔ ڈرائنگ ہال میں لگے شیشے کے سلائڈ ڈور بھی جیسے کپا گئے ہوں۔ آخر تم اس لڑکی، میں اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا حبیب۔ ناؤ شٹ اپ۔ اب کی بار اس کا لہجہ سرد تھا۔ حبیب کا آدھا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ اگلا دن چڑھ آیا۔ وقت پانی کی طرح بہہ رہا تھا یا ریت کی طرح سرک رہا تھا۔ نیلم کو بس اس کی رفتار بہت تیز لگ رہی تھی، روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی وہ زندگی میں اتنا روئی ہوگی، کبھی جو اس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہوں گی۔ وہ تو موم کی گڑیا تھی، اسے چاہنے والے اس کے پگھل جانے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ آج وہ ان سب کو پسے پشت ڈال کر ایک اندیکھی راہ، ایک انجانے جذبے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کوئی ماروائی طاقت تھی جس نے اسے مجبور کیا جھوٹ بولنے پر۔ آخر کیوں اس نے ایگل کا سچ نہیں بتایا؟ ٹائیگر، ایگل، کمیٹی ممبر سب آپس میں گٹ مٹ ہو گئے، مگر چہرہ تو وہی تھا نا جسے وہ انجانے میں دل کی دیواروں پر چپساں کر بیٹھی تھی۔ روگ لگ گیا تھا محبت کو، داغ لگ گیا تھا عزت کو۔ دونوں قیمتی چیزیں ایک ہی وقت میں چھن گئی تھیں۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے اتنے دن تک گھر سے باہر رہنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ پہلی بار اس لاپرواہ لڑکی کو معاشرے کی فکر ستائی تھی۔ رات کا آیا کھانا بھی اس نے چند نوالوں کے ساتھ ہی زہر مار کر لیا تھا۔ کم از کم ان بے ضمیر لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے کچھ ہمت درکار تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ وہی یونانی دیوتا سا مغرور شخص دروازے کے فریم میں ابھرا تھا۔ اس کی کل کی حرکت بجلی کی سرعت سے نیلم کے ذہن کی اسکرین پر ابھری تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ انجانے خوف کی لپیٹ میں اس کا بدن کپانے لگا۔ اب وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ملازم نے ٹرالی اندر دھکیلی۔ منہاج نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر تم نے ہار کا بھی بتانا ہے۔ کھڑے کھڑے ہی وہ سنجیدگی سے بولا، زہر ڈالا ہے اس کھانے میں؟ نیلم نے تلخ سوال کیا۔ نہیں، اس طرح مارنے کا مزہ نہیں آتا، وہ اطمینان سے بولا، ساتھ ہی ٹرالی سے چیزیں اٹھا کر میز پر رکھنے لگا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کتنے سالوں بعد اس نے کسی کے لیے یہ کام کیا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ ہار ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بے بسی سے چیخی۔ پلیٹ میز پر رکھتے منہاج نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے پاس چلا آیا۔ نیلم اس کو ہار کے کھو جانے کی حقیقت بتاتی تو مجبوراً ٹائیگر اور ایگل کا سچ بھی بتانا پڑتا۔ تبھی وہ لب سیے بیٹھی تھی۔ مان لیا نہیں ہے تمہارے پاس ہار، اب اٹھو ناشتہ کرو۔ بے تاثر لہجہ، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر نیلم نے نامحسوس طریقے سے پیر سمیٹے تھے۔ گھر جانا ہے تمہیں؟ وہ ایک گھٹنا ہارڈ ووڈ کے فرش پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ بے قراری سے فوراً سر اٹھا کر بولی۔ سبز کانچ نم تھی، پلکیں بھیگی پڑی تھی، رخسار سرخی مائل ہو رہے تھے، ہونٹوں کا کنارہ زخمی تھا۔ اس کا سفید بھورے بالوں سے بھرا مضبوط ہاتھ اٹھا تھا، خولے سے نیلم کے چہرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ اور پیچھے کو سرک گئی، منہاج سر کو جھکاتے ہاتھ بھی واپس لے آیا۔ پہلے ناشتہ کرو، پھر سوچیں گے تمہاری معافی کی کیا قیمت لگائی جائے۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ نیلم نے سر اٹھا کر اسے دراز کا شخص کو دیکھا۔ آؤ، وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ نیلم بھاری بھاری قدم اٹھاتی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ شروع کرو جلدی، وہ حکمیہ لہجے میں بولا، پھر خود بیڈ پر کوہنی کے بال دراز ہو کر سیل فون استعمال کرنے لگا۔ کھاتے کھاتے نیلم اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے مکمل مصروف پا کر وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی جانب لپکی۔ جلدی سے دروازہ کھولنے لگی مگر وہ لاک تھا۔ زور زور سے کھینچنے کے بعد وہ بے بسی سے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ کر لی ہے بیکار کوشش، اب واپس آؤ اور اسے فنش کرو جلدی۔ اعماز کی آواز پر وہ لب کچلتی پلٹی۔
وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی رونے لگی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ وہ اٹھا اور میز کے پاس چلا آیا۔ ایک نظر میز پر پڑے لوازمات پر ڈالی اور ایک اس کے صبر کو آزماتی ابصرہ پر۔ ہار کا بتاؤ اور چلی جاؤ۔ وہ تیز آواز میں بول کر رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کی 1 بجے کا وقت تھا۔ ایماز پلازا میں سناٹا بول رہا تھا۔ سوئی گرتی تب بھی آواز پیدا ہوتی۔ اس حد تک خاموشی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آدھ کھلی آنکھوں سے جاگ رہی تھی۔ نیند حاوی ہو رہی تھی لیکن غافل ہونے سے خوف آ رہا تھا۔ ایگل کو حبیب نے بلایا تھا۔ منشیات کا حساب کتاب کرنے کے بعد ایگل نے کالے رنگ کا بستہ اسے تھما دیا جسے کھولنے پر اندر چاندی کے اوراق لپٹے پیسوں کی گھڑیاں ملی تھیں۔ شاباش میرے چیتے، حبیب نے اس کی کمر پر دھپک رسید کرتے کہا۔ اب ہم جائیں؟ ایگل نے اجازت طلب کی۔ حبیب نے سر کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا مگر وہ نیچے جانے کی بجائے لیفٹ سائڈ پر آ گیا اور اوپر فلور پر لفٹ کے رکتے ہی اس نے کان میں لگے بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے انس کو مخاطب کیا۔ ڈن۔ اچانک پورا ایماز پلازا اندھیرے میں نہا گیا۔ گپ اندھیرا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور ایک چابی کی مدد سے بھاری دروازہ کھول دیا۔ خاموشی کو چیرتی دروازے کی آواز پر نیلم فوراً ٹھٹک گئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اندھیرے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نئی مصیبت پر اس کی چیخ نکلنے والی تھی جب ایگل نے ٹارچ بیڈ پر اچھالتے ایک رومال جیب سے برآمد کرتے اس کے منہ پر رکھتے بے ہوش کر دیا، پھر اسے اپنے بائیں کندھے پر ڈال دیا۔ اس کے بے جان ہوتے ہاتھ لٹکے پڑے تھے اور لمبے بال ایگل کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ سکے برابر لائٹ ٹارچ اس نے سیڑھیوں پر ڈالی اور وہاں پڑی کتھی رنگ کا تھیلا نیلم کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے منہ بند کرنے کے بعد وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کارروائی میں اسے ابھی تک 5 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ 3rd فلور کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اسے منہاج کی چھنکھارتی آواز سنائی دی۔ وہ ملازمین پر چیخ رہا تھا کہ لائٹ کیوں گئی؟ جنریٹر آن کرو۔ ٹائیگر میں نکل گیا ہوں، انس کا پیغام آیا۔ پچھلے حصے میں کوئی ہے تو نہیں؟ وہ دھبی آواز میں دریافت کرتا گراؤنڈ فلور پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں۔ جواب ملتے ہی پلازے کے پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا اندازہ اتنا پکا تھا کہ وہ بغیر لائٹ اور روشنی کے پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک راستہ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ چھپاک سے پورا ایماز پلازا روشنیوں میں نہا گیا۔ الرٹ کھڑے گارڈز کی بھی آنکھیں ایک دم چندے آ گئیں۔ ایگل نے ٹرک میں رکھنے والے منشیات کے تھیلوں کے ساتھ ہی تھیلا رکھ دیا تھا۔ ارے یہ لائٹ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایگل نے تھیلا ٹرک میں رکھتے سرسری لہجے میں چکنا گارڈ سے پوچھا جو لوڈڈ رائفل تانے پارکنگ ایریا کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ سازش لگتی ہے کسی کی، آج تک ایسا ہوا تو نہیں؟ گارڈ نے اپنی حیرت چھپائی نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے، ایگل نے کہتے ساتھ ایک بچہ تھیلا بھی ٹرک میں رکھا اور آگے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ٹرک تیزی سے ایماز پلازا سے نکل گیا اس سے پہلے کہ دو ٹرک جا چکے تھے، اس لیے ایگل پر کسی کا شک نہ گزرا۔ منہاج تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ اس کے ہر عضو سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ وقفے سے لفٹ کے بند دروازے پر مکہ رسید کرتا اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے آخری کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا اور کمرہ خالی تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ او نو! اس نے بھاگنے کی وجہ سے ماتھے پر آئے بالوں کو 4 انگلیاں پھنسا کر پیچھے کیا۔ وہ خود بھاگی ہے یا بھگائی گئی ہے؟ یہ سوال بہت خاص تھا۔ منہاج کے پورے جسم پر شرارے دوڑنے لگے۔ اسی کے گھر میں گھس کر اسے ہی شکست سے 2-4 کر دیا گیا تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مین بورڈ تک کیسے پہنچا۔ یہی نہیں بلکہ جنریٹر آن کرنے جانے والے 2 گارڈز کو بھی بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا۔ اس نے روم سے باہر نکلتے اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا اور دل ہی دل میں اسے پھر سے تلاشنے کا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ اب کی بار بات صرف ہار کی نہیں تھی، کچھ اور تھا جس کی بنا پر وہ یہ تلاش اب اور اہمیت اختیار کر گئی تھی۔